جی ناظرین، السلام علیکم۔ آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے ہوائی جہازوں نے پاکستان کے ایئر سپیس کی وائلیشن کی، اور نہ صرف وائلیشن کی بلکہ ڈسپیوٹڈ جو ایریا ہے کشمیر سے باہر نکل کر پاکستانی ایریا یعنی خیبر پختونخوا مانسہرہ ضلع کے بالا کوٹ جو تحصیل ہے وہاں پہ بم گرائے ہیں۔ اس میں کچھ پٹے ہیں، کچھ نہیں پٹے ہیں، لیکن یہ اور رسپیکٹیو آف دیٹ جو سچویشن بنی ہے دونوں ممالک میں، اسپیشلی میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جنگ ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ جو جذباتی کیفیت ہے، ہم اگر دیکھیں تو جنگ جو ہے، آج میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جنگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جو بھی تھوڑا سا سوچ رکھنے والا ہو، تھوڑا سا جو ہو اس کو احساس ہو کہ جنگ کیا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی جنگ کا آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرے گا۔ اس وقت ہندوستان نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے، اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ کس تناظر میں کیا ہے، تو پلوامہ کا جو اٹیک ہوا تھا، خودکش بمبار نے انڈین سیکیورٹی فورسز کے کانوائے پہ حملہ کیا تھا، اور اس میں تقریباً 50 کے قریب جو تھے، 40 یا 50 کے قریب جو تھے انڈین فورسز کے جوان وہ مارے گئے تھے۔ تو وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر نے وہ حملہ کیا تھا، اور اس نے کچھ ڈوبیس سچویشن پیدا کر کے پاکستان پہ اس کا الزام لگا۔ لیکن یہ جتنی جو سچویشن تھی، ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ میرے خیال میں وہ عوامی جذبات جو پیدا کیے، اور پھر میڈیا نے اس کو جس طرح آگے لے کے چلے، تقریباً 14 تاریخ سے لے کر آج تک جب ہندوستان نے یہ حملہ کیا پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریا ہے، نان ڈسپیوٹڈ ایریا یعنی پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے، وہ اسی کا سارا جو سچویشن بنایا ہے۔ اور انڈین لیڈرشپ جو ہے، اسپیشلی خواہ اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ جو تھے، وہ پبلک پریشر کے سامنے وہ بالکل سکم کر گئے، وہ پریشر جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے، اور یہ کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ، تو یہاں پہ بھی میڈیا میں بھی اور پبلک لیول پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس کا رسپانس کرنا چاہیے۔ پاکستانی فوج پہ دباؤ بڑھ رہی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ پہ دباؤ بڑھ رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی، تو جو بھی تھا، خواہ وہ اپوزیشن بینچ سے تھا یا حکومتی بینچوں سے، ہر طرف سے جو ہے جنگ کی آوازیں آ رہی تھی، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کو اس سے بڑا جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانی فوج جو ہے کنونشنلی وہ پاکستانی فوج سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو ویپن سٹاکس ہے، خواہ وہ ایئر کرافٹ ہو، خواہ وہ ٹینک یا آرٹلری جو بھی ہے، وہ بھی پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی جو فوج کی جنگی کیپیبلٹی ہے وہ کسی بھی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایزیلی آ کے اس کو سٹیم رول کیا جا سکے۔ پاکستان کی کیپیبلٹی کنونشنلی بھی ہے، دو ناٹ میچنگ دا جو انڈین کی ہے، لیکن ایک خطرناک جو سچویشن ہے وہ نیوکلیئر سٹیٹس ہے۔ دونوں ممالک جو ہے وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو بیہیویئر سامنے آ رہا ہے اس سے لگ نہیں رہا ہے کہ ہندوستان ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ نیدر ہم پاکستانی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پہ جو جذباتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، نہیں یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وی پاکستانی آر بیہیونگ ایز اے فلی آرمڈ نیوکلیئر اسٹیٹ، کیونکہ جو نیوکلیئر ممالک ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ کی چھوٹی سی غلطی یا چھوٹا سا جذباتی ایکٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سامنے آپ کے 1000 فوجی وہ مر جائیں گے یا 10,000 ہے وہ چلے جائیں گے، بلکہ آپ کا پورا ملک جو ہے، بلکہ دونوں ممالک، ہندوستان نے اگر یہ غلطی کی تو پاکستان میں اگر وہ بم گرائے گا تو ہندوستان اسے بچ نہیں جائے گا، ایون افغانستان، ایران تک۔ اسی طرح پاکستان اگر کرے گا تو پورا ہندوستان جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہی ایک رسپانسبلٹی ہے، دوسری جو بڑی رسپانسبلٹی دونوں ممالک کے سیاسی اور فوجی قیادت پہ ہے وہ پاپولیشن کی ہے۔ ہندوستان کی اس وقت پاپولیشن جو ہے وہ 1,03 کروڑ مطلب ہے کہ 1300 ملین جو ہے ان کی 1300 ملین ان کی پاپولیشن ہے۔ پاکستان کی 200+ ملین پاپولیشن ہے۔ تو یہ جو ریجن ہے یہ دنیا کا ہیویلی
پاپولیٹڈ ریجن ہے، تو یہاں پہ بھی لیڈرشپ پہ یہ کہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے ہم جتنا پیسے ہم لگا رہے ہیں لڑائیوں پہ یا سٹاک فائلنگ آف دا ویپن پہ، اس سے زیادہ اگر ہم اپنے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور قیادت کو۔ ابھی پاکستان کی طرف سے جو سامنے سچویشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ ہندوستان دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن کون کہتا ہے کہ ہندوستان دوبارہ غلطی نہیں کرے؟ ہندوستان نے 2 دفعہ یہ کام کر دیا، ایک سرجیکل سٹرائک کا اور دوسرا اس وقت تو پاکستان نے وہ ڈائجسٹ کر دیا، ابھی وہ دوبارہ جو ہے یہ جو اٹیک ہوا ہے پاکستان سیٹلڈ ایریا میں نان ڈسپیوٹ یعنی پاکستان پہ جو اٹیک ہوا ہے، اس سے ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے میرے خیال میں ان کی جو جذباتی فن ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان کو میرے خیال میں اسی جذباتی لیول پہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس آپشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی یہی آپشن ملٹری آپشن ایکسرسائز کریں، کیونکہ ایک دفعہ فوج کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی تو پھر دونوں سائڈ کی جو فوجیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے فوج کی مائنڈ سیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے، خواہ وہ یورپین ہے، خواہ وہ ایشین ہے، فوجی مائنڈ سیٹ ایک طرح کے سوچتے ہیں، ایک طرح ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور ایک طرح وہ جو ہے نا وہ غیرت اور بے غیرتی والا سلسلہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی مودی کی طرح یہ غلطی کی ہے کہ فوج کو اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اور جہاں چاہے ہندوستان پہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، میرے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس طرح کے فیصلے سے اوائڈ کرنے چاہیے۔ یہ غلطی ہندوستان نے کی اور انڈین فوج نے پھر پریشر میں آ کے وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ جو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا ایریا ہے ساؤتھ ایشیا، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس قسم کی اگر چھوٹی سی جذباتی فیصلے اور ہم کر گئے تو ایک تو دنیا ہم پہ ہنسے گی کہ آر دے نیوکلیر آرم کنٹری ون، تو یہ ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ میرے خیال میں جن قوموں نے جنگیں کی ہے، ابھی آپ دیکھیں عراق کی جنگ دیکھیں، عراق اور ایران کی جنگیں دیکھیں، افغانستان کی سچویشن ہمارے سامنے ہے، جنگ ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جنگ موت ہوتی ہے، جنگ جہالت ہوتی ہے، جنگ اکنامکلی آپ کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اسپیشلی جب ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں بالکل سٹینڈنگ پوزیشن پہ ہیں، عام پوزیشن پہ ہے، پاکستان کی طرف سے کل جو میٹنگ بلائی گئی ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA کی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے اس کا کام ہے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ویپنز ہے اس کی کنٹرول، اس کے ساتھ یہ بندوقوں والا یا ٹینکوں والا یا آرٹلری والا یہ چیز نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے اسٹریٹجک ویپنز کو موبلائز کرنا۔ اسٹریٹجک ویپنز میں میسائلز آتے ہیں، نیوکلیر ویپنز آتے ہیں، سب میرینز وغیرہ ہو جتنے بھی، کیونکہ پاکستان کی کیپیبلٹی جو ہے اسپیشلی نیوکلیر وار ہیڈ کے حوالے سے پاکستان ایئر سے کر سکتا ہے، پاکستان سرفیس سے کر سکتا ہے، پاکستان نیوکلیر سب میرین جو ہے یا سب میرین سے جو ہے نیوکلیر میسائلز جو ہے وہ داغے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ نیوکلیر مین ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں اگر دونوں ملکوں کے فوجوں نے، فوجی قیادت نے اور سیاسی قیادت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ پورے خطے کے لیے تباہی ہے۔ پاکستان گزشتہ تقریباً 16 سال سے جو ہے جنگ کی کیفیت میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بیٹل ہارڈن ہے، ان کی آفیسرز کی عمریں جو ہے وہ انڈین آفیسرز کی عمر کے حوالے سے کافی کم ہے۔ the reason is کہ جو 16 سال کی جنگ رہی، پاکستانی فوج کا یہ خاصہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی فوج کے مقابلے میں یہاں پہ آفیسرز کی جو کیجولٹی ہے اس کی ریشو باقی سب سے بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہی وجہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ ہم اپنی فوج کو ایک اور جنگ میں دھکیلیں، اور ہندوستان کے بھی جو مسئلہ ہے وہاں بھی غربت کا، معیشت کا، ان چیزوں کا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کے مسئلے کو میرے خیال میں بات چیت کے ذریعے حل کرنا بہتر ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں 40 سال کی جنگ ہوئی، 40 سال کی جنگ میں افغانستان نے کیا پایا؟
ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ ان کو بوسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو دا گریو یارڈ آف امپائرز ہے. امپائرز آپ دیکھیں ماسکو ابھی بھی اسی حالت میں ہے, واشنگٹن میں بھی کوئی بم نہیں گرا ہے, لندن میں بھی نہیں گرا ہے, لیکن افغانستان سے گریو یارڈ مقبرہ جو ہے وہ افغانستان سے بن چکا ہے. تو خدا نہ کرے کہ پاکستان اور ہندوستان کی بھی جنگ ہو. اس سے کیا ہوگا, تھوڑی بہت معیشت میں جو جان آئی ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اسی طرح ہندوستان میں بھی انویسٹر جو ہے پھر کوئی جنگ زدہ علاقے میں کوئی نہیں آتا ہے کہ وہاں پہ انویسٹ کرے. تو آج میں اس ویڈیو کے ذریعے جو ہندوستانی لیڈرشپ کو بھی اور اسپیشلی پاکستانی لیڈرشپ کو بھی کہ ہندوستان کی جو اس وقت کی عادت ہے, انتہا پسند کی عادت ہے, وہ نہیں چاہتے وہاں پہ مسلمانوں پہ زمین تنگ کی گئی ہے, سکھوں پہ زمین تنگ کی گئی ہے, کرسچن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایون خود ہندوؤں کے ساتھ جو کہ کاسٹ سسٹم ہے ان کے ساتھ بھی, جو نچلی ذات کے ہندو ہے ان کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ ہے وہ بالکل دشمنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انہیلیٹ اس کو ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس قسم کے جو حملے ہیں اس سے ہمیں جذباتی بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ہمیں سک ان کرے اس جنگ میں, لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح اکثر میں کہتا ہوں کہ جنگ جو ہے یہ کتوں کا کام ہے, یہ مرغیوں کا کام ہے, یہ جانوروں کا کام ہے. انسان جو ہوتے ہیں وہ جنگ نہیں کرتے, وہ لڑائیاں نہیں کرتے, بات چیت سے مسائل حل کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے اگرچہ بالکل کھلا بیان آیا ہے کہ ہم ہندوستان کو ہر صورت میں اس کا جواب دیں گے, اور جہاں یہ گڑی ہندوستان کے پاس ہوگی لیکن ٹائم ہماری سائڈ پہ ہے, اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈپلومیٹیکلی ہمیں جو ہے ایک مہذب قوم کے طور پر ہمیں ہندوستان کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے, اس کی طرح ہمیں رویہ اپنانا نہیں چاہیے. قوموں کی جو زندگیاں ہوتے ہیں وہ غیرت اور بے غیرتی سے یا ان کے جو ڈیسیجن ہیں اسی بنیاد پہ نہیں لیے جاتے. انفارمڈ ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لینی چاہیے. اگر ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ میں فائدہ ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے, تو ہمیں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو لگے ہوئے ہیں یا جو میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں یا باہر آ کے جو لوگ جلسے جلوسے کرتے, ان سے بالکل ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کے فائدے میں ہو, نہ کہ آج میری غیرت جاگ اٹھی ہے اور میں نے اٹھ کے ہندوستان پہ حملے کا فیصلہ کر دیا ہے. انتہائی غلط فیصلہ ہوگا. یا اسی طرح کچھ سیاسی لیڈران ہوتے ہیں, ان کی یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اپنی جو سیاسی جو قد کانٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے, ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنا ہے, ہر صورت میں اوائڈ کرنا ہے. اس سے نہ ہماری کوئی غیرت کا مسئلہ ہے, نہ کوئی بے غیرتی کا مسئلہ ہے. جذباتی پن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہمیں انفارم یا ریشنل ڈیسیجن لینا ہوگا, اور وہ یہی ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی جا کے انٹرنیشنل فورم پہ ہندوستان کے خلاف جو ہے اس آواز اٹھانا چاہیے. پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, پاکستان از اے وکٹم, اور ان کا جو فائدہ ہے میرے خیال میں وہ کشمیر کے لیے بہت زیادہ ہے. آج کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں ہر گھر میں ڈسکس ہوا ہوگا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے, یہی کشمیر کا مسئلہ. اور میرے خیال میں یہی پاکستان چاہ رہا تھا کہ دنیا کے کونے کونے تک کشمیریوں کی آواز پہنچے. تو آج کشمیری بھائیوں کی آواز جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے. ہر ایک ملک میں, ہر ایک کیپٹل میں, امپورٹنٹ جو ورلڈ باڈیز ہے وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہی ہماری مدعا تھی. اور باقی ہمیں کسی طور پر بھی جو ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایز اے رسپانسبل, ایز اے مہذب سویلائز کنٹری, سویلائز لیڈرشپ, ہمیں جذبات یا کسی اور کے کہنے سے یا کسی اور کے کرنے سے متاثر نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنی قوم کا سوچنا ہے. آج اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں تو وہ فیصلہ جو ہے میں اپنی قوم, اپنی ملک اور اپنی جو عوام ہے ان کی اچھائی کے لیے, ان کی بلائی کے لیے, اور آنے والے نسلیں جو ہے ان کی جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں ان کی ترقی کے لیے, سٹیبلٹی کے لیے مجھے وہ کرنا ہوگا. نہ کہ یہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے یا اپنے جذبات کو جو ہے یا کسی کو غیرت اور بے غیرت کہنے کے لیے. میرے خیال میں ہمیں ایسے فیصلے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ملک اور اپنے قوم اور اپنے آنے والے نسلوں کا سوچنا چاہیے. اور ان کے لیے اگر ہم سوچتے ہیں تو جنگ میں نہ ملک کا
فائدہ ہے، نہ قوم کا فائدہ ہے، نہ آنے والے نسلوں کا فائدہ ہے، نہ پاکستان کے غریب عوام کا فائدہ ہے۔ شاید ہندوستان کا فائدہ ہوگا، وہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی بھی صورت جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔